پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے. لیکن اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں. فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہی لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا تاریخ، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر. تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی صاحب، بڑے تگڑے آدمی، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے. باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا. بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے. لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا. یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان ہے نہیں کیا. ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا. فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا. کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے؟ میں نے کہا پاک پتن شریف سے. تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے. تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گیا. کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی. تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ. تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. میں نے کہا مولانا آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی. تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی. کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی. حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی. یہ نہیں پڑھی ہے آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری. تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے. تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے آپ، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا. تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا. ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے. اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے. حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، اور بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا. کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی. میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی. کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی. سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے. کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا. ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ سادی بی بی
جس کا سارا کام خلوص پہ مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے چکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیاں ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہہ کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیح، چل ہن اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیح، او تو ستا ہے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال فرید۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ کی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں، حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے، ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گاڑی نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی، آئے نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے، 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے بھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، گھر میں تو
ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا، ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ تو میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے، میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دی، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دیے، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے راستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے راستے پہ لگا دیا، میرے بھائی اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا۔ اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے، وانگ کمینے والوں کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا، لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا، آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا، کہنے لگے آپ بولے نا کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جی نہ ملیا تو واپس آ جایا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنڈتے کرتا پھرے، کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا 1-1.5 مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی، بلے شاہ ادیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے، کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لیں میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے، اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار،
ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں سیدھے سادے جو، اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو، کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا، وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ دی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں دے۔ انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہنا اس مسئلے کا بابے فرید کو نہیں سی پتا، اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جا اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکالا۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا کہ محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، یہ محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے لئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دے مر جائیے، سجنا یا تے لائیے گا تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے، میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے، کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دی ہو جانے، اور نہیں تو نہ صحیح، بات ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات، مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے۔ یہ کیا بات ہوئی کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے، تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟ جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جمعے میں نظر کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور گلی میں آ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نا ادھر بیٹھ گیا تھا، تو حضور نے رخ پھیرا، فرمایا مرثد تم کہاں تھے؟ حضور میں گھر سے نکل رہا تھا، ابھی چوکھٹ پہ تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ انس بن مالک تم کہاں تھے؟ عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتارتی ہے نا، جوتے لوگوں کے جوتے، میں نا جوتوں میں بیٹھ گیا۔ تو محبوب نے فرمایا میں نے نہ تو زید کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا۔
عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو حضور ہم غلامی والے لوگ ہیں، ہم ویسے نہیں کرتے، جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں، نہ یہ کچے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں۔ آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے، تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لو نا کہ اللہ رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری کلمہ پڑھنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی۔ ایک نصیحت حضور نے فرمائی، ابو ذر ادھر دیکھنا میرے یارو میری طرف، ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی، فرمایا ابو ذر لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے، جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا۔ ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے، کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے۔ تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا، تانا دینے والوں کی پرواہ۔ تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، تانے بڑے مزیدار ہوتے ہیں، بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے، اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا چسکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا ہے اس کو یاد کرائے، پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا۔ تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو ذر ذرا غور کیجئے گا بات، کہا لوگ نا تجھے اب تانا دیں گے، برا کہیں گے۔ اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں، تبلیغ کرتا ہے لوگ، اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے، لوگ تانے دیں گے، ذرا خیال کرنا۔ کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہو گیا، دے لے جس نے جتنا تانا دینا، دے لے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت ابو ذر نا یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارقم کے گھر میں، دار ارقم۔ وہاں سے باہر نکلنے لگے نا کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے، تو دروازے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے بتانا نا کہ میں مسلمان ہو گیا، ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی، باہر جا کے بتانا نا ورنہ لوگ نا برا کہیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے غور سے اس صحابی کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے